رمضان کا مہینہ ہے اور ہم یہاں پہ اپنے پروگرام میں خدمت کا سفر ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، اور اب تک ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہے بہت سارے این جی او سے جو کہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے این جی اوز ہیں جن کو لیڈ کر رہے ہیں مسلمان، لیکن آج خدمت کے سفر میں جہاں ہم آپ لوگوں کی ایک ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ان اسٹوڈیو ایسے ہمارے پاکستانی مہمان جو کہ خدمت کر رہے ہیں جبکہ ان کا مذہب کوئی اور ہے، اور اس خدمت کے سفر میں جہاں مسلمان خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں تو وہیں ہمارے سکھ اور ہندو برادری بھی انسانیت کی خدمت میں پیش نظر آ رہی ہے۔ جی جناب، آج اتحاد بین المذاہب کا عملی ثبوت ہم نے یہاں دینا ہے، اور اسٹوڈیوز میں بہت ہی قابل قدر شخصیات موجود ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الرحمان، جناب دیپک سنگھ اور مہندر کمار۔ یہ ایک ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہندو برادری سے ہیں، ایک سکھ برادری سے ہیں، اور ایک شجاع الرحمان ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے جی، والہانہ استقبال ہے آپ کا۔ بہت شکریہ، مسافر رمضان میں آپ تشریف لائے۔ تھینک یو۔ میں گفتگو کا آغاز بجائے اس کی کہ شجاع بھائی آپ سے کروں، میں دیپک جی سے کرنا چاہوں گا۔ دیپک جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں پھر افطار کا اہتمام کرنا، اور تینوں آپ مل کے یہ اہتمام کرتے ہیں اور اس سرگرمی میں مصروف رہتے ہیں۔ جی، کب سے سلسلہ جاری ہے اور کیوں کر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ یہ جی ہم نے 2016 سے سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، 2016 سے سٹارٹ کیا تھا۔ جب ہم نے سٹارٹ لیا تو یہ ایک چھوٹا سا دسترخوان ہم نے سٹارٹ کیا پمز ہاسپٹل میں، جس میں کچھ لوگ 10 سے 12-15 لوگوں سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ وہ ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے تھے۔ پھر جب رمضان شریف سٹارٹ ہوا 16 میں، تو پھر ہم نے سب کولیگس نے بیٹھ کے، دوستوں نے بیٹھ کے، جس میں مہندر بھائی بھی ہیں، شجاع بھائی بھی ہیں، اور بھی ہماری پوری ایک ٹیم ہے، ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم دسترخوان جو افطاری ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ 2016 سے آج تک اللہ تعالیٰ نے دن بہ دن اس میں برکت ڈالی ہے مزید۔ ماشاءاللہ۔ اگر 2016 میں ہمارے پاس 100 بندہ تھا افطاری کے لیے، تو آج 700 سے 800 لوگ ہیں جن کو ہم افطار کرواتے ہیں۔ شجاع بھائی یہ بتائیں، ماشاءاللہ سے آپ نے بتایا اس کے پیچھے کیا آئیڈیا تھا؟ مطلب کوئی ایک بیسک وجہ ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کو، اسپیشلی پھر پیمز ہی آپ نے سلیکٹ کیے لوکیشن، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، مطلب سوچ کیا تھی؟ اچھا، چونکہ ہم لوگ سارے پروفیشنل باڈیز سے تعلق رکھتے ہیں، پروفیشنل ریسز میں کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کا مائنڈ میں ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ ہمارے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ ہم بھی اس سوسائٹی کو گیو بیک کریں، کچھ اس سوسائٹی کو دیں، جو اتنا کچھ اس سوسائٹی نے ہمارے لیے کیا ہے، اس چیز کو ریٹرن کریں، اور جو اس سوسائٹی میں لوگ مشکل میں ہیں ان کی مدد اپنے سے سٹارٹ کریں، خود انڈیویجولی اس کا حصہ بنے، اپنی پاکٹ منی سے، اپنے اسٹائپنڈ سے، اپنی سیلریز سے ان کو اسکویز کر کے ہم نے یہ سٹارٹ کیا۔ اور جس طرح دیپک نے مینشن کیا ہے کہ 2016 سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو تب ہم نے فرسٹ ٹائم صرف اپنے ہی اسٹائپنڈ سے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور بالکل چھوٹا سا ایک دسترخوان جو اس وقت ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور ساتھ ساتھ پھر آگے اور لوگ ملتے گئے، اور الحمدللہ اب ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم پورا تھرو آؤٹ دا ایئر دسترخوان بھی چلاتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں جس میں میڈیکل سپورٹ، ایجوکیشن سپورٹ، میرج سپورٹ اور ڈونیشنز، جو بلڈ ڈونیشن، اس طرح کی۔ تو آپ نے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک انیشیٹو ہے جس کو ہم نے شلپتن ہومج کا نام دیا ہے۔ دوبارہ شلپتن ہومج کا نام۔ جی بالکل۔ اور اس انیشیٹو کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے کسی ادارے کے ساتھ جڑ کے کسی آرگنائزیشن کی ڈونیشنز پہ کام نہیں کرنا، ہم نے جو اپنی ایک سوسائٹی، جو ایک ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے کولیگز، ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک کلچر بنانا ہے کہ یہ کام ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوئی اپنے آفیسز میں کر رہا ہو، نہ کہ یہ ایک ادارے کا کام ملوث ہو جائے کہ یہ اس ادارے نے کرنا، یہ این جی او کا کام نہیں ہے۔ مہندر کمار، یہ بتائیے گا، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اب اقلیتوں کے لیے یقیناً ہمارے دل میں بڑا احترام ہے، کبھی محسوس ہوا کہ آپ اقلیت میں ہیں یا آپ ہندو برادری سے ہیں، مسلمانوں کا رویہ خدا نخواستہ؟ سر ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم بھائی مل کر سارے، جیسے آپ کو بتایا، شجاع بھائی نے بتایا اور دیپک بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو شاید ہم لوگ ملتے نہ۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا، جیسے شجاع بھائی نے بتایا، دیپک بھائی نے بتایا آپ کو، کہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ جس میں 8 سے 10 لوگ تھے جن کو ہم نے سرو کیا تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اس وقت ایک اماں تھی جس نے
ہم لوگوں کو دعا دی تھی اس وقت، جو مجھے ابھی تک یاد ہے. اچھا. ہمارے پیچھے ایک دسترخوان تھا، پرانا دسترخوان تھا، اور وہ تقریباً اس وقت 500 کے قریب اس دسترخوان میں لوگ تھے، اور ہمارے پاس 8 سے 10 لوگ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جس جذبے سے آپ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا بھی اتنا بڑا دسترخوان ہوگا. اچھا. اور یہ کچھ دنوں کے بعد، اتنی بڑی دنوں کے بعد، تقریباً 3-4 دنوں کے بعد ہم لوگوں نے وہ کیا، اور ہمارے ساتھ ایک 2 اور لوگ بھی ملے. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو ہم نے انہی دنوں میں 200-250 کے قریب ہم نے سٹارٹ کر دیا. بہت خوب. اچھا، تو دیپک یہ بتائیں کہ ابھی جیسے شجاع نے بتایا کہ آپ اپنے اسٹائپنڈ سے، سیلری سے آپ نے سٹارٹ کیا، تو ابھی تک آپ لوگ مطلب پرسنلی اپنے جو کاسٹ بیئر کر رہے ہیں، خود بیئر کر رہے ہیں، یا اس پہ اب آپ کے پاس ڈونیشنز بھی آ رہی ہیں مختلف لوگوں سے یا اداروں سے؟ اداروں سے کوئی ڈونیشن نہیں آ رہی جی. ہمارے جو فرینڈز ہیں آپس میں ہی وہی ڈونیشن ہمیں دیتے ہیں، جتنا جو بھی جس کا سیلری کے حساب سے جو بھی ہوتا ہے وہ اس حساب سے ہم اکٹھا کر کے تو پھر اس کو چلاتے ہیں. اس میں مطلب آپ کی جو دوست یار کمیونٹی ہے، جو کہ آپ کی اپنی کمیونٹی ہے، ایک برادری ہوگی، اپنی ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہندو کمیونٹی سے بھی کچھ لوگ ہیں، مسلم بھائی تو ہمارے ہیں ہی ہیں. یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جب اس طرح کے کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود انسان کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. ہم میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. 2005 میں جب ارتھ کویک ہوا تو 2005 میں ہم گئے مظفر آباد، ہم نے کیمپ لگایا. وہ اس ایکٹیویٹی سے تھوڑا ہٹ کے ہے. میں آپ کو سکھ کمیونٹی کی بات بتا رہا ہوں. ہم 2005 میں گئے، وہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا مظفر آباد میں. تو جب ہم نے کیمپ لگایا تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے. ہمارے پاس 4000 لوگوں کے قریب فیملیز تھی جن کو ہم نے وہاں پہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تب بھی ماہ رمضان تھا تو ان کی افطاری ہم کرواتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے 10 ماہ وہ کیمپ چلایا جی. بڑے بھائی ہیں جن کا نام ویر جی ہے، ان کی سرپرستی میں ہم وہ کیمپ چلا رہے تھے وہاں پہ. تو جب ہم گئے وہاں پہ تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملے جن کا ایک کویسچن ہوتا تھا کہ سردار جی تواڈے تے اتنے لوگ نہیں ہے، تسی اتنے کیوں آئے ہو؟ اچھا. مطلب یہ ہمیں یہاں پہ بھی لوگ جب ہم افطاری کرواتے ہیں تو یہاں پہ بھی لوگ ہمیں مسلمان بھائی ایسے کہتے ہیں. تو ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بے شک ہماری کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن انسان تو ہیں نا. انسان تو ہیں. انسانیت، سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے. تو جو لوگ ہمیں یہ سوال کرتے تھے کہ جی آپ کی تو یہاں پہ کمیونٹی نہیں ہے، آپ یہاں پہ مطلب کیوں آئے ہیں؟ تو جب ہم 10 ماہ کے بعد وہ کیمپ ختم کر کے آ رہے تھے تو ان 4000 فیملی میں سے کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو نم نہیں تھی. اوہ کیا بات. ٹھیک ہے. انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب شجاع بھائی نے یا ہارون بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جب یہ افطاری کی اور یہ دسترخوان کی بات کی تو وہی چیز یاد آئی کہ بے شک یہاں پہ ہماری کمیونٹی کم ہے. اب ہندو کمیونٹی بھی بہت کم ہے اسلام آباد میں، سکھ کمیونٹی بہت کم ہے، لیکن اپنے روح کو خوشی دینے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور یقین کریں پورا سال انتظار رہتا ہے کہ کب ماہ رمضان آئے گا اور ہم یہ ساتھ. مہندر کمار، ہم یہ جاننا چاہیں گے جس طرح ہمارے دین میں کھانا کھلانا یہ بڑا ایک فضیلت کا کام ہے، تو آپ کے مذہب میں بھی اس حوالے سے کوئی تلقین ہے؟ دین کبھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو غلط نہیں بتاتا، وہ ہمیشہ ہمیں اچھائی کی طرف بتاتا ہے. کوئی ایسا دین نہیں کہتا کہ یہ چیز آپ کرو اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو گناہ ملے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس میں دوسروں کی بھلائی ہو. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور ہم انہی کے لیے ہی کرتے ہیں. اور ہماری کمیونٹی جیسے ہم لوگ ابھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں دیپک بھائی، شجاع بھائی، میں، ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیوں ہے، نہیں. اور موسٹ ویلکم کہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پہلے یہ کہیں گے آپ پہلے ہمارے دسترخوان میں خود آئیں. اچھا. پہلے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ مطمئن ہیں اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. پیسے بے شک نہ دیں، ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شکر ہے اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور کافی ہم لوگوں کو دوست یار ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ تو ہم لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا کر رہے ہیں اور خود آپ اپنے ہاتھوں سے سرو کریں تاکہ آپ کو جو خوشی پیسے دینے سے شاید آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی جو آپ خود ان کو سرو کر کے جو آپ کو خوشی ملے گی اس کا مزہ اپنا ہے. ہم تو ان کو سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے پاس، پہلے یہ کام کریں، اس کے بعد اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے آپ کے پاس، چکر لگائیں گے. موسٹ ویلکم. اچھا شجاع، ماشاءاللہ یہ بتائیں
کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اس کے علاوہ بھی پروجیکٹس پہ آپ لوگ گریجولی کام کر رہے ہیں. کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور آگے کے کیا پلان ہے؟ جی اچھا، ایک تو ہمارا ایجوکیشن سپورٹ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں یوزلی یونیورسٹیز کے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم اسپانسر کرتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی ایجوکیشن، ٹورڈز بیٹر بلڈنگ آف دا سوسائٹی، تاکہ وہ لوگ جا کے آگے انیبل ہو کے اس سوسائٹی میں اپنا حصہ. اس کو کس طریقے سے کرائٹیریا اس کا کیسے اس کا کرائٹیریا بڑا سمپل سا ہے. ہم لوگ خود بیک اینڈ ویریفیکیشن کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ واقعی افورڈ نہیں کر سکتے، جن کی ہاؤس ہولڈ انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن کچھ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ ادھر خرچ کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہے. جی جی بالکل، اس سب چیز کا فنکار ہے ہمارے بچے. اس کے لیے ہم نے کنٹرولز ڈیولپ کیے ہوئے، کیونکہ آف کورس ہمارے پاس بھی فنڈنگ کسی کا دیا ہوا امانت ہوتی ہے، تو اس کو صحیح طرح خرچ کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے ہم خود ویریفیکیشنز کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز ان لوگوں کی پیمنٹس ہم خود کریں، اور ان یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہم خود میٹنگ کر کے ان سے ڈسکاؤنٹس وغیرہ بھی اویل کرتے ہیں جو کہ انڈیویجولس کو نہیں ملتے. بالکل صحیح ہے.